خدا کی قسم عمران خان کا نام کوئی نہیں لے گا، یہ آسمان کی بلندیوں پہ ان کی شہرت ہوگی، مگر یہ ایسا کر نہیں سکتے۔ اتنا سا دل ہے عمران خان، جتنا دل چاہیے، عمران خان جتنی ایجوکیشن چاہیے، عمران خان جتنا ویژن چاہیے، عمران خان جتنی بصیرت چاہیے، عمران خان جیسے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز چاہیے، قربانیاں دینے والے چاہیے۔ ان کے پاس قربانیاں دینے والے نہیں ہیں، قربانیاں کھانے والے ہیں ان کے پاس۔ دیکھیں یزید بنا تھا کتنے کروفر کے ساتھ، یہ شان شوکت، یعنی یہ اتنی ذلیل موت مرا تھا یزید، نواز رسول پہ ظلم کر کے۔ اس کا بیٹا یعنی حلف اٹھانے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد 6 مہینے تک وہ محل سے باہر نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا کہ وزراء نے، مشیروں نے، کہ حضور آپ بادشاہ ہیں، آپ باہر سے تشریف لائیں۔ اس نے کہا میں باہر اس لیے نہیں آتا، میں اس تخت پہ اس لیے نہیں بیٹھتا کہ مجھے اس میں رسول پاک کے نواسوں کے خون کی خوشبو آتی ہے، وہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور 6 مہینے نہیں نکلا، نہ تخت پہ بیٹھا، اور 6 مہینے بعد وہیں مر گیا۔ تو آصف زرداری خود بھی اہل تشیع ہے، مومن ہے، اسی سے سبق سیکھ لیتا۔ کیسا خدا کیسا نبی، پیسا خدا پیسا نبی۔ سر اس ملک میں اب ہے کیا؟ پیسہ ہی ہے۔ اللہ کا کبھی آپ اللہ کا خوف دیکھا ہے کسی میں؟ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ بلکہ وہ شیطان اب سوچ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، یا اللہ مجھے بتا کس انسان کو سجدہ کرنا ہے، میں ابھی کرتا ہوں، مجھے واپس لے لے۔ اب کیونکہ جو انسان حرکتیں کر رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی صاحب صدر بن گئے، قائم مقام صدر انہوں نے بنا تھا، سینٹ کے چیئرمین۔ ہاں ظاہر ہے، تو گیلانی صاحب کے ساتھ بھی تو آپ کی بڑی یاری دوستی بڑے رہی ہے۔ مہربان رہے ہیں۔ ایک موقع پہ سنا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے 2 حصے کر لیے تھے الیکشن لڑنے کے لیے، کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے، ایک حصہ بیچ دیا تھا۔ تو کیا وہ دوبارہ انہوں نے لے لیا واپس پھر؟ ہوا یہ کہ وہ ایک، میں آیا تھا دبئی سے۔ اچھا جی۔ تو یہ کیونکہ دبئی آتے تھے اور میں ان کی کوریج بھی کرتا تھا اور ہر طرح کا وہ ساتھ بھی رہتا تھا، تو انہوں نے مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تو میں دبئی سے آیا، اور دبئی سے جب آتا ہے آدمی تو اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کو پرفیوم کو یہ وہ لاتا ہے۔ تو میں وہ لایا، تو بہاولپور کے قریب، ملتان قریب ہے، کوئی اتنا زیادہ دور نہیں ہے، 1.5 گھنٹے کی، اگر گاڑی سے بھی آئے تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، اب تو شاید وہ بھی کم ہو گیا۔ تو میں ان کو ملنے گیا، تو یہ سوٹ شوٹ پہن کے تو کہیں جا رہے تھے۔ جس وقت میں پہنچا تو یہ گیلانی صاحب جانے والے تھے، تو میں نے دیکھا ایک دیوار سی بن رہی تھی تو ان کے گھر کے اندر ہی۔ تو میں نے پوچھا گیلانی صاحب یہ کیا؟ کہنے لگے یار الیکشن آ رہا ہے نا، تو پیسے ویسے ہیں نہیں، تو یہ میں گھر بیچ رہا ہوں، تو آدھا گھر تو بیچ کے تو میں اس سے اپنی الیکشن لڑوں گا۔ تو ان کی اپنی مرضی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ آدمی وہ ان کو ملنے آ رہے ہیں۔ اچھا، وہ جہاں بیٹھے تھے تو شیشہ تھا نا، وہ شیشے میں سے بندہ آتا ہوا نظر آتا تھا، شاید انہوں نے جان کے لگوایا میں دیکھ لوں کون آ رہا ہے، اس کو ملنا ہے نہیں ملنا، یہ پولیٹیشنز کرتے ہیں نا ایسا۔ اچھا، تو اس کو دیکھا تو یہ اندر اٹھ کر ایک دم چلے گئے، مجھ سے بات کیے بغیر، کچھ بتائے بغیر۔ میں نے کہا کوئی کام یاد آ گیا، وہ گھر والوں سے کوئی بات کرنی ہوگی، تو اس لیے اندر چلے گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس آئے تو انہوں نے سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا، پجامہ کرتا، وہ صابن لگایا ہوا اور شیو والا وہ ہاتھ میں لیا ہوا۔ تو میں حیران، میں نے کہا یار ابھی تو یہ بالکل تیار شیار سوٹ پہن کے بیٹھے تھے، تو یہ کیا ہو گیا ان کو؟ تو وہ آگے تو یہ ان کو بڑے اتفاق سے ملے، کہنے لگے چاچا سائیں۔ جی بابا، بس میں آپ کے لیے تیار ہی ہو رہا تھا، اچھا، آپ کے ساتھ جانے۔ سرائیکے میں کیسے کہا انہوں نے؟ چاچا سائیں معاف کرائے، میں کو 2-4 منٹ اتنے تلے تھی گن، میں تارے واسطے تیار تھی نہ پیا، میں ہی یعنی دیکھو اس میں بھی جھوٹ، یعنی اس میں کیا بات تھی یار؟ اگر آپ سوٹ پہ بیٹھے تھے تو آپ کہہ دیتے جی مہمان آیا ہوا ہے، دبئی سے آیا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔
آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں پھر ہم چلتے ہیں. یعنی اس پہ کاروائی ڈال رہے ہیں کہ میں تیار ہی آپ کے لیے ہو رہا تھا. اور ماشاءاللہ سے وہ آج ہمارے پہلے وزیر اعظم رہے, آج وہ ہمارے صدر ہیں. سر یہ ہم پہ جو یہ طبقہ جو حکمران آ رہا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس سے کب ہماری جان چھڑوائے گا. سر مجھے ایک بات بتائیں, علی امین گنڈا پور عمران خان کا کزن ہے؟ نہیں. رشتہ دار ہے؟ نہیں. کچھ قریبی؟ نہیں. تو اس کو اس نے وزیر اعلیٰ بنایا. ہاں جی. نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ, وزیر خزانہ, وزیر اعظم. ہاں جی. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ, 2 دفعہ کے وزیر اعظم. ہاں جی. حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ, جی. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ. یار خدا کا خوف کریں, آپ کی پارٹی اتنی نااہل ہے کہ اس میں کوئی دوسرا آدمی اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کوئی اہم عہدہ دیا جائے. صرف وہ یہ آپ کا ویژن ہے جی, یہ آپ کا ویژن, وہ لوگ چاہیے آپ کو بس. جی. اس لیے تو ان کی ناکامی کی اور کوئی وجہ نہیں. دیکھیں ایک وجہ کرپشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ ناکام ہو کے بھی تو فارم 47 پر کامیاب ہو جاتے نہیں. کیسا خدا کیسا نبی, پیسا خدا پیسا نبی. سر اس ملک میں اب ہے کیا؟ پیسہ ہی ہے. اللہ کا کبھی آپ اللہ کا خوف دیکھا ہے کسی میں؟ آپ نے, آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے. بلکہ وہ شیطان اب سوچ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں, یا اللہ مجھے بتا کس انسان کو سجدہ کرنا ہے, میں ابھی کرتا ہوں, مجھے واپس لے لے. اب کیونکہ جو انسان حرکتیں کر رہے ہیں وہ مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں. تو سر یہ باتیں ہیں, یہ سیدھے ہو جائیں. آج یہ اعلان کر دیں فضل حسین امان صاحب, میں آپ کے اس میں کہہ رہا ہوں, یہ آج اعلان کر دیں کہ ہم نے ساری فیکٹریاں بیچ دی ہیں, سارے مکان بیچ دیے ہیں, ساری مال دولت لے کر ہم واپس آ کے پاکستان کو دے رہے ہیں. خدا کی قسم عمران خان کا نام کوئی نہیں لے گا, یہ آسمان کی بلندیوں پہ ان کی شہرت ہوگی, مگر یہ ایسا کر نہیں سکتے. اتنا سا دل ہے عمران خان, جتنا دل چاہیے عمران خان, جتنی ایجوکیشن چاہیے عمران خان, جتنا ویژن چاہیے عمران خان, جتنی بصیرت چاہیے عمران خان جیسے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز چاہیے, قربانیاں دینے والے چاہیے. ان کے پاس قربانیاں دینے والے نہیں ہیں, قربانیاں کھانے والے ہیں. ان کے پاس, اس کے پاس قربانیاں دینے والے, ان کے کھانے والے ہیں. تو سر یہ کبھی بھی یہ ان کا آخری ٹینیور ہے. دیکھیں یزید بنا تھا کتنے کرو فرق کے ساتھ, یہ شان شوکت. اس کا بیٹا جب یزید مر گیا, کہتے ہیں کہ کہیں کچرا ڈالتے ہیں کہیں عراق میں, تو وہاں پہ اس کے نیچے کہیں اس کی کوئی قبر شبر ہے یا پتہ نہیں کسی اور کی ہے. جو اس کا بیٹا, یعنی یہ اتنی ذلیل موت مرا تھا یزید, نواز رسول پہ ظلم کر کے. اس کا بیٹا جب وزیر وہ بنا حکمران, سر 6 مہینے تک وہ محل سے باہر نہیں آیا. یعنی حلف اٹھانے کے بعد, بادشاہ بننے کے بعد 6 مہینے تک وہ محل سے باہر نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ وزراء نے, مشیروں نے, کہ حضور آپ بات چاہیں آپ باہر سے تشریف لائیں. اس نے کہا میں باہر اس لیے نہیں آتا, میں اس تخت پہ اس لیے نہیں بیٹھتا کہ مجھے اس میں رسول پاک کے نواسوں کے خون کی خوشبو آتی ہے, وہ جو میں برداشت نہیں کر سکتا. اور 6 مہینے نہیں نکلا, نہ تخت پہ بیٹھا, اور 6 مہینے بعد وہیں مر گیا. تو آصف زرداری خود بھی اہل تشیع ہے, مومن ہے, اسی سے سبق سیکھ لیتا, اسی بات سے سبق لے لیتا. بلاول ہی لے لے. نہیں چلے, بلاول ینگ ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان ہے, بلاول ایک ینگ آدمی ہے, اس کی سوچ الگ ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ پڑھا بھی تو ہمارے جیسے اسکولوں میں ہے نا زرداری صاحب, تو وہ تو چلو آکسفورڈ وغیرہ میں پڑھا ہے, اس کا ویژن ذرا زیادہ ہوگا ان سے, باپ سے زیادہ ویژن ہوگا اس کا. تو یہی سوچ لے, اپنے اس فرقے کے بارے میں ہی سوچ لے کہ یزید کا بیٹا جب محل سے باہر نہیں نکلا محض اس لیے کہ نواز رسول کے خون کی خوشبو آتی ہے, مجھ میں جرت نہیں ہے میں اس تخت پہ بیٹھوں. تو 6 مہینے وہ مر گیا. تو زرداری صاحب اسی سے ہی سیکھ لیں یار, آپ کچھ اسی بات سے ہی سیکھ لیں اور ٹھیک ہو جائے, لوگوں کے لیے کچھ کریں. کراچی کو کچرا بنا دیا, خدا کے لیے کچھ کریں. لکھویرا صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے, لکھویرا صاحب سے اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے داؤد ابراہیم کے حوالے سے. اللہ حافظ.